ان اذقنا الانسان منا رحمتن ثم نزعناها من، ہم کسی کو نعمت دیتے ہیں پھر چھین لیتے ہیں تو بڑا مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے. ولئن اذقناه نعما، نعمت چھین لیتے ہیں تو لیئوس کفور، مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، اگر ہم نعمت دیتے ہیں اس کو بعد ذرہ، تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہے، تو لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ وَأَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، تو اترانے لگتا ہے اور فخر کرنے لگتا ہے. جی یہ ہے. اچھا اللہ یہ فرما رہا ہے کہ النعمت نعمت، جی والبلاء نعمت، نعمت تو نعمت ہے ہی، بلا بھی نعمت ہے. یہ قرآن حکیم کا فلسفہ ہے. کیا کہ اگر نعمت دے رہا ہے اللہ تب بھی وہ نعمت ہے، اور اگر چھین لے تب بھی نعمت ہی ہے. دے تب بھی نعمت اور چھین لے تب بھی نعمت، اس لیے کہ نعمت جب دے گا تو شکر کرو گے، یہ نعمت ہے. اچھا جب چھین لوں گا تو صبر کرو گے، لہذا یہ بھی ایک نعمت ہے. جی اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ جب اس کو خوشحالی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے. گویا کہ مومن شکر اور صبر کے درمیان رہتا ہے، اس کی پوری زندگی صبر اور شکر کے درمیان رہتی ہے. لہذا یہ آیت کریمہ بھی صبر کی دلیل ہے کہ صبر اختیار کرو. جی اس آیت کریمہ سے تو النعمت نعمت، نعمت دے تب بھی نعمت ہے اور نعمت چھین لے تب بھی نعمت ہے. ایک وجہ اور بھی ہے کہ نعمت دے تو شکر کرتا ہے، اور نعمت چھین لے اگر صبر کرتا ہے تو یکفر اللہ بہا السیئات ویعلی درجات. اللہ تبارک و تعالی جب نعمت چھین لیتا ہے، آزمائش کرتا ہے اس کی، تو اس کے ذریعے اس کے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے. تکلیف میں رہتا ہے جب تک، تب تک اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے جب تک صبر کرتا ہے وہ، اور اس کے درجات بلند. دو چیزیں، اگر آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرے تو دو چیزیں، ایک تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور دوسرے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. جی دو چیزیں ملتی ہیں اس کو. اللہ اکبر. اس میں بھی صبر کی تعلیم ہے. اچھا یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم انسان کو نعمت دیتے ہیں، اور بلکہ یہ کہا گیا ہم انسان کو نعمت چکھاتے ہیں. ایک مفسر نے کہا ہے یہاں جو ہے جتنی بھی نعمتیں ہیں سب چکھنے کے درجے میں ہیں. ہاں کھینچ اصل جو ہے وہ پورا کھانا، آدمی بھوکا ہو اور ایک بہترین کھینچ وہاں رکھی ہوئی ہو، ایک بہترین کھانا رکھا ہوا ہو، اور اجازت ہو کہ خالی چکھو، اس کی بھوک بڑھ جائے گی. بھوک بڑھ جائے گی نا، بھوکا ہے نا وہ، چکھنے سے تھوڑی اس کی بھوک ختم ہوگی. اللہ فرما رہا ہم تمہیں چکھا رہے ہیں، زندگی بھر تم بھوکے ہی رہتے ہو. جی اصل کھانا تو ہمارے یہاں ہے، آؤ پیٹ بھر کر وہاں ہے. یہاں جتنی نعمتیں سب چکھنے کے درجے میں. گویا دنیا آخرت کا شو روم ہے. جی خالی دیکھ لو آپ، آخرت میں ساری چیزیں ملنے والی ہیں آپ کو. یہ شو روم ہے، دکھایا جا رہا ہے ایسے ایسا ایسا ایسا. تو جتنی نعمتیں جی گئی ہیں وہ سب چکھنے کے درجے میں ہیں، آپ کو چکھایا جا رہا ہے. اور چکھنے میں اور پیٹ بھر کر کھانے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو دنیا میں جتنی نعمتیں تم چکھ رہے ہو، پیٹ بھر کے کھانا ہو تو ہماری جنت میں آؤ. جی اسی وجہ سے ازقنا، ذوق مانے چکھنا، یہ کہا گیا. اچھا قرآن حکیم کا انداز یہ ہے کہ جہاں پر عامل الصالحات کہتا ہے تو اس سے پہلے کیا لاتا ہے؟ آمنو لاتا ہے نا. دیکھو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جانتے ہیں یہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات نہیں لایا گیا، بالکل الٹ دیا گیا ہے. کیا کہا گیا؟ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات. ترتیب بھی بدل دی گئی ہے. ہر جگہ کہتا ہے الا الذین آمنوا، ہر جگہ آپ پڑھتے ہیں نا آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. یہ جگہ ہے الا الذین صبروا وعملوا الصالحات. اللہ اکبر. نقطہ یہ بتایا گیا کہ ایمان کی بقا
صبر کے اندر ہے. آدمی بے صبرہ ہو جائے تو کبھی کبھی ایمان بھی چلا جاتا ہے. ابھی جیسا کہ وہ شعر میں نے پڑھا تھا نہیں کہ آدمی بے صبرہ ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے. بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے, ایمان بھی چلا جاتا ہے اس کا. تو دیکھیں ایک عجیب و غریب بات ہے. گویا کہ وصبر جو کہا گیا تفصیل کی جا رہی ہے ابھی پوری سورہ کریمہ میں. جی الا الذین آمنوا کے بجائے الا الذین صبروا لایا گیا, صبروا کے ساتھ وعملوا الصالحات, جبکہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہا جاتا ہے, الا الذین صبروا وعملوا الصالحات. تو گویا صبر یہ ایمانیات میں سے ہے. جی